حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ تمام کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی اطاعت میں مشغول فرما، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما اور یہ طاقت عطا فرما کہ وہ ہمارے باڈی آرگنز اور باڈی پارٹس کے جو اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر عطا کیے ہیں، ان کی صحیح جگہ پر انہیں استعمال کرے، اور جہاں پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہو، ان افعال اور اعمال کو انجام دیں۔ جمعہ کا دن ہے، اور اس دن کی بہت ساری اس دن کے افعال اور اعمال ہیں۔ سر فہرست وہی کہ جو ہر بار آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے، جو افضل عمل ہے اس دن کا، یعنی کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود کی تلاوت کا انجام دیتے رہنا، اور اس دن غسل انجام دیا جائے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس دن جمعہ کا دن جو ہے، اس دن غسل کرنا مستحب ہے، اور تقریباً تمام ہی مراجع اعظام نے اس دن کے غسل کو مستحب جانا ہے، یعنی کہ اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی ہے، جو وضو کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار انسان کرے ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز 70 ٹائمز، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، جس طرح سے بھی آسان ہو اس کو انجام دے۔ پورے ہفتے کے اندر جو دن پروردگار عالم نے ہفتے کے اعتبار سے چوزن ون قرار دیا ہے، وہ فرائیڈے کا دن ہے، اور فرائیڈے کے دن میں پروردگار عالم نے ایک ساعت، ایک ٹائم پیریڈ ایسا رکھا ہے کہ جس کو اس جمعہ کے دن کا بھی افضل حصہ قرار دیا ہے۔ وہ قبل از غروب تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، کہ جو روز جمعہ کا آخری وقت ہے، بالکل اس کی آخری ساعتیں ہیں۔ اس وقت میں انسان کو چاہیے کہ بیٹھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو اور اپنی مناجات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہمارا جو موضوع اور جو ٹاپک مسلسل جمعہ کے روز کے خطبے کے لیے چل رہا ہے، وہ قصص الانبیاء، سٹوریز آف دی ہولی پروفٹس علیہم الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے ہے۔ اور آج جس نبی کا ذکر ہم نے کرنا ہے، چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر تھا، وہ طرح سے اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی اللہ، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام 15 سال کی عمر میں تھے، علیکم السلام، کہ جب
آپ کو پروردگار عالم کی معرفت اس اعتبار سے کہ تمام ہی دلیلوں کے ساتھ اس کی معرفت براہین اور دلائل کے ساتھ نصیب ہو گئی۔ اچھا، توحید کو اور اصول دین کو، جیسا کہ توضیح المسائل کے اندر بھی آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی اور لکھا ہوا ہے، توضیح المسائل کا بالکل پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا واجب ہے۔ از روئے بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اون انٹلیکٹ سے اس بات کو سمجھے کہ اللہ ایگزسٹس، گاڈ ایگزسٹس، اور گاڈ کی ایگزسٹنس دنیا میں ہر ریلیجن، جو ایک پراپر ریلیجن ہے، جس کو پراپر ریلیجن کہا جائے گا، اس کے اندر گاڈ کی ایگزسٹنس آپ کو ملے گی، کسی بھی نام سے ملے گی، الگ الگ ناموں سے ملے گی، لیکن کریٹر کی ایگزسٹنس ہر دین میں آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ بائفرکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آسمانی ادیان کے اندر تو خاص طور سے آسمانی ادیان کے اندر تو اللہ کا نام بھی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملے گا۔ البتہ توحید کو اور اللہ کے ایک ہونے کو از روئے بصیرت، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جاننا ضروری ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس اپنی دلیل، ایک فارم دلیل ہو، یعنی جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کتنے ہیں، وہ کہے اللہ ایک ہے، اور اگر آپ پلٹ کر اس سے یہ پوچھیں کیوں، تو اس کے پاس ایک لاجیکل ریزن آپ کو پیش کرنے کے لیے ہو۔ اب جو پرانے علماء اور پرانے مجتہدین اور پرانے فقہا گزرے ہیں، بزرگ، جیسے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی، یہ کہاں پر بیرڈ ہے؟ ان کی جو گریو ہے وہ ہے کاظمین کے اندر، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار کی قبر اطہر، تو جو مولا کے قدموں کا علاقہ ہے وہاں پر خواجہ نصیر الدین طوسی کی قبر موجود ہے۔ اب خواجہ نصیر الدین طوسی، بلکہ معذرت کے ساتھ خواتین کے سائڈ پر ہے، حضرات وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں، لیڈیز سیکشن کے اندر ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پر۔ البتہ خواجہ نصیر الدین طوسی کا یہ واقعہ ہے کہ ان کا یہ نظریہ تھا، جو انہوں نے بعد میں تبدیل کیا اسی دلیل کی وجہ سے جو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر توحید کو، اصول دین میں ایک توحید ہے، اگر اصول دین کو، علیکم السلام، کسی نے از روئے بصیرت نہیں سمجھا، از روئے بصیرت کا مطلب خود سے، اپنی عقل سے، دلائل سے نہیں سمجھا، تو وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ جواب، ان کا یہ نظریہ تھا سابقاً، پریویسلی ان کا یہ نظریہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، مسلمان نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہی از ناٹ پیور، وہ پاک نہیں ہے، پھر یہ بات ہو جائے گی۔ اب خواجہ نصیر الدین طوسی ایک دن گزر رہے تھے ایک فارم سے، ایک کھیت سے، اور وہاں پر انہوں نے ایک کسان کو، ایک فارمر کو دیکھا کہ جو فارمنگ کر رہا تھا، اور خواجہ نصیر الدین طوسی نے، خواجہ نے جا کر ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ کہا ایک۔ دلیل کیا ہے؟ اچھا، جو شاعر حضرات ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، پھر جو علماء ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے۔ شاعر کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اپنے شعر سنائیں، اور علماء اور طالب علموں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جو بات سیکھی ہے، پڑھی ہے، دلیل قائم کی ہے، اس پہ برہان ان کو مل گیا، اب وہ بھی کسی کو ٹیسٹ کریں۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہمارے معاشروں کے اندر ہر اگلا بندہ ہی عالم بن گیا ہے، اس کو مزہ آتا ہے ٹیسٹ کرنے میں۔ تو خیر، انہوں نے جب اس فارمر کو ٹیسٹ کیا اور اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے؟ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ اب بیچارہ وہ تو کھیتی باڑی کرنے والا ایک فارمر ہے، کسان ہے، اس کے پاس، بیچارے کے پاس کہاں سے دلیل آئے گی؟ اس نے کہاں کوئی کتاب پڑھی، اس نے کہاں قال الباقر قال صادق علیہ السلام پڑھا ہے؟ دلیل اس کے پاس نہیں تھی، اور وہ خاموش ہو گیا۔ اور ابھی قریب تھا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی اپنا وہ جو فتویٰ تھا ان کا، ان کے مطابق وہ اس کے اوپر امپوز کرتے اور اس کے اوپر کفر کا سٹکر لگاتے۔ اتنے میں وہ بولا، اس نے کہا کہ استاد، عالم، فقیہ جو بھی کہا ہوگا،
میرے پاس دلیل تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کہا کہ اللہ دو ہیں تو یہ جو میرے ہاتھ میں اسپیڈ ہے نا، اسپیڈ پھاوڑا، یہ اس کے سر پہ مار دوں گا۔ اب جب یہ سنا تو خواجہ نصیر الدین طوسی کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جو اس کا نظریہ ہے اور جو یہ بات مانتا ہے، عقیدہ اس کا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اتنا پکا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 3-5 کرے گا اور بولے گا اللہ دو ہے، اللہ تین ہے، اللہ چار ہے، تو میں یہ کام کر دوں گا، جو کہ یہ بھی غلط ہے، البتہ یہ تو ایک ایکسٹریم ہے، لیکن اس کے پاس دلیل نہیں تھی، مگر اس کے پاس دلیل تھی۔ اس کو ہماری فقہ کی کتاب میں، جورسپروڈنس کی بکس میں، ان دا سائنس آف دی جورسپروڈنس، جو کہ فقہ کی کتابیں جیسے لمعۃ الدمشقیہ ہو گئی، رسائل ہو گئی، مکاسب ہو گئی، یہ ساری کتابیں، ان کے اندر اس دلیل کو دلیل وجدان کہا گیا ہے۔ دلیل وجدان کیا؟ کہ مجھے میرے انر سول سے یہ آواز آئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ یقین ہو اس کے پاس۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع آغاز ہو رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ والی بات کہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ 15 سال کے آپ تھے کہ جب آپ کو تمام تر دلائل اور براہین کی روشنی میں معرفت توحید پروردگار کا رزق نصیب ہو گیا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ نبی خدا بہرحال ایک عمر میں آ کر اس علم کے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ جو علم منصب نبوت کے اعتبار سے پروردگار عالم کو چاہیے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام رسول اکرم کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان سے افضل ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہاں پر جب ائمہ اطہار علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں تو جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تب سے علم کا یہ عالم ہے کہ گہوارے میں ہو، گفتگو کر لے تو کسی کو تعجب نہ ہو، سو رہے ہوں اور کلہ اجدر کو چیر دے تو کسی کو پریشانی نہ ہو، اور وہاں رسول خدا کی گود میں خانہ کعبہ کی جوف سے نکل کے ہی سورہ مومنون کی آیتوں کی تلاوت کر دے، اگر امیر المومنین 11 آیتوں کی، کہ جب ابھی قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کو یہ بات جچتی اور سچتی ہے۔ اب آ جائیے، ایک حدیث ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے میدان قیامت میں وہ شخص ہوں گا کہ جسے پروردگار عالم بلائے گا اور عرش کے داہنے حصے پر، آن دا رائٹ سائڈ آف عرش الہی، جس کو کتابوں میں، روایتوں میں یمین العرش کہا جاتا ہے، عرش کے داہنے حصے پر پروردگار عالم مجھے روکے گا اور وہاں پر ایک سایہ ہوگا اور اس سائے میں میں کھڑا رہوں گا، اور مجھے پروردگار عالم کی طرف سے ہرے رنگ کا، گرین کلر کا، جنت کا ایک لباس ہوگا جو پہنایا جائے گا، اور یقیناً یہ کوئی سادہ لباس نہیں ہوگا، اور یہ لباس رسول اکرم کو پہنائے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنر کیا جا رہا ہے۔ یہ لباس جو گرین کلر کا لباس، جو جنت کا لباس ہے، جس کو خلعت جنت کہا جاتا ہے، یہ رسول کے آنر میں اور اس آنر کو اور بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے پروردگار رسول اکرم کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ پھر میرے جد، میرے والد، میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم میرے بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں بلائے گا، اور ان دونوں ہستیوں کو بھی یمین عرش پر کھڑا کیا جائے گا، میرے ساتھ یا میرے پیچھے یا میرے آس پاس، اور یہ بھی اس سائے میں ہوں گے کہ جو عرش کا سایہ ہوگا، اور انہیں بھی گرین کلر کا وہ لباس پہنایا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں اسی دن ملاحظہ ہوں گی اور مشاہدہ ہوں گی جس دن انشاءاللہ ہم اور آپ سارے کے سارے جنت الفردوس میں
یا اس حشر کے میدان میں کہ جہاں پر پروردگار عالم رسول اکرم کو یہ سارے کی سارے آنرز عطا کرنے والا ہے، وہاں پر ہم سارے اپنی آنکھوں سے یہ ملاحظہ کریں گے محبت اور مودت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں جنت میں جانے کے بعد۔ اور پھر یہ آواز آئے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خوب جد پایا ہے آپ نے ابراہیم کی شکل میں، اور کیا ہی زبردست بھائی آپ کو عطا ہوا ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں۔ یعنی کہ جو رسول اکرم کو ٹریٹمنٹ ملے گا، رسول کے ساتھ نفس رسول امیر المومنین کو وہی ٹریٹمنٹ ملے گا، اور ایک اور فرد ہے جسے پروردگار عالم اسی طرح کا ٹریٹمنٹ دینے والا ہے میدان قیامت میں، اینڈ دیٹ از سپوز ٹو بی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے اعتبار سے، لیکن اب وہ چونکہ بہت طولانی حدیث ہے، اس میں سے میں نے صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ریلیونٹ پارٹ ہے اس کو نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز میں سے 4 باتوں کو اختیار کیا ہے، یعنی ہر نوع میں سے، انسانوں میں سے 4، دنوں میں سے 4، راتوں میں سے 4، پہاڑوں میں سے 4، آسمانوں میں سے 4، دریاؤں میں سے 4، انبیاء میں سے 4۔ تو اسی طرح سے پروردگار عالم نے پیغمبروں میں سے جو شمشیر زن، جو تلوار چلانے والے یا جہاد کرنے والے ہیں، ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی چنا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں کو اور قریوں کو اور دنیا کے الگ الگ زمین کے وہ ٹکڑے کے جن کو آباد کرنے کا اللہ نے سوچا ہے، ان کے لیے پروردگار عالم نے ایک اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے رسول اکرم کو، جو رسول اکرم نے خود فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے خدا نے مبعوث برسالت کیا ہے ہی اس لیے کہ میں لوگوں کے ایتھکس کو، ان کے ایٹیکیٹس کو، ان کے اخلاق کو اتم اور بالکل 100% کے اوپر لے کر جا سکوں۔ اتممہ کا مطلب ہے کہ میرے ماننے والے اگر میرے کہے پر عمل کریں گے، جیسے کہا گیا ہے ویسا کریں گے، تو ان کا اخلاق 100/100 ہو جائے گا۔ اور یہی وہ کام ہے کہ جس کام کے لیے مجھے پروردگار عالم نے ان لوگوں کے درمیان مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے، اور لوگوں کی بستیوں کو آباد کرنا، یعنی کہ خلق خدا کرتا ہے، انسانوں کو پیدا اللہ کرتا ہے، آباد محمد مصطفیٰ کرتے ہیں، زمین خلق پروردگار کرتا ہے۔ ان زمینوں کی آباد کاری کا کام جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، رسول اکرم کو عطا کیا ہے، ان کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اب کہ جب رسول پردہ فرما گئے اور اس دنیا سے رسول تشریف لے جا چکے ہیں، تو اب زمین کیسے آباد ہو رہی ہے؟ جواب ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے زمین آباد ہو رہی ہے، کہ جس زمین کے ٹکڑے پر ایک درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس زمین پر اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے گا وہ زمین مردہ نہیں ہوگی، جہاں پر حضور کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے گا وہ زمین کبھی مردہ نہیں ہوگی۔ جیسے کوفہ سے آنے والا مدینے میں آ کے جب چھٹے امام علیہ السلام سے ملتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ یمنا رسول اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے، امام نے اجازت دی، وہ گھر میں آیا، میں جلدی جلدی بتاؤں یہ واقعہ آپ کو۔ تو چھٹے امام علیہ السلام نے پوچھا کوفہ میں کوئی ہمارا ماننے والا ہے، کون ہے؟ تو اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اس طرح سے کہ جو مشہور نام ہو یا وہ نام جو زبانوں پہ زیادہ آنے والا ہو، وہ فوراً وہ صحابی امام کو بتائے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صحابی نے ایک نام بتایا جو تاریخ میں روایت میں لکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا پوچھا چھٹے امام علیہ السلام نے؟ کیا وہ جو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ ایک سوال کیا، یعنی ہمارا کوئی ماننے والا وہاں ہے؟ صحابی نے کہا ہاں یمنا رسول اللہ ہے۔ تو پہلا سوال امام علیہ السلام نے یہ کیا کہ اگر ماننے والا ہے تو ہمارے ماننے والوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ کہا ہاں مولا خیال رکھتا ہے۔ تو کس طرح سے رکھتا ہے؟ وہ ساری کی ساری ایک تفصیل ہے، اس روایت کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو
قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے اس زمین پر نہیں، عالمین پر، اس یونیورس میں جتنے بھی عالم ہیں، جتنے عالم ہیں، دو عالم کی بات نہیں کی ہے، عالمین کی بات کی ہے. جتنے عالم ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی عالم، جو ڈسکور ہو گئے وہ بھی عالم، اور جو ابھی تک انڈسکورڈ ہیں، انفولڈڈ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان سب عالموں میں اللہ نے 4 کو چنا ہے اور ان کو چوزن ونز بنایا ہے. آدم علیہ السلام، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران. جو پہلے 2 نام ہیں وہ آل کے بغیر ہیں، یعنی اسپیسیفکلی صرف حضرت آدم کو چنا، اسپیسیفکلی صرف حضرت نوح کو چنا. لیکن ابراہیم کی جب بات آئی ہے تو صرف ابراہیم کو چوزن ون قرار نہیں دیا، آل ابراہیم و آل عمران. عمران کون؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. آل ابراہیم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اور آل عمران کے اندر امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کہ جو حقیقت میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیے گئے وہ آتے ہیں. اب آپ دیکھیں بات کو ہم ذرا سا اور آگے بڑھائیں اور حضرت امیر المومنین کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور عرض کریں. اب آپ نوٹ کریں، حالات ہیں انبیاء کے ہزاروں سال پرانے، لیکن پہنچ کن کے ذریعے سے رہے ہیں؟ اماموں کے ذریعے سے. یعنی اگر یہ 12 امام چہارہ معصومین علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں ہزاروں سال پہلے کے واقعات انبیاء کے جو ہو گئے ہیں وہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم ان پیغمبروں میں سے تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے جب خلق کیا تو وہ سرکمسیشنڈ خلق ہوئے، یعنی ختنہ شدہ خلق ہوئے. اور انسانیت کی تاریخ میں سرکمسیشن جو کرنے کا حکم دیا ہے جس انسان نے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حکم الہی سے بندگان خدا تک یہ جو سنت ہے اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بندگان خدا تک ان کی ویل بینگ کی خاطر پہنچایا گیا. یہ اور بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ آپ یہ بات جان چکے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ان دا ہسٹری آف دا ہیومینٹی واز دا فرسٹ ون ٹو ویئر دا کلوتھس اسٹچڈ، کہ اسٹچ کر کے کپڑے پہننے والی جو ہستی تھی، جو انسان تھا پہلی تاریخ انسانیت میں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. اور یہی وجہ ہے کہ بائی پروفیشن حضرت ادریس علیہ السلام ایک خیاط اور ایک ٹیلر بھی تھے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانوں میں پہلے وہ انسان تھے کہ جنہوں نے مہمان نوازی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تاریخ میں، ہسٹری میں بھرے ہوئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور دسترخوان بچھایا کرتے تھے. الحمدللہ ہم جس فرش پر بیٹھے ہوئے یہاں پر کافی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب دسترخوان بچھا کر مومنین کو کھانا کھلایا جاتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ انسانیت میں پہلے کہ جن کو مہمان نوازی سے پہچانا گیا، اس لیے کہ پہلے ابھی انبیاء کی صورت سنت تو کھانا کھلانا رہا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آنے والے جو انبیاء تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک کھانا نہیں کھلاتے ہوں گے یا اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہوں گے جو الہی سنت ہے. بلکہ کھانا کھلانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی نیکی جو بارگاہ الہی میں بہت تیزی کے ساتھ پہنچ جائے، وہ یہ ہے کہ خلوص سے کسی بندہ خدا کو کھانا کھلائے. اور یہ وہ ایک چیز ہے کہ آپ بلائیے، کھانے پہ بلائیے اور آپ دیکھیے کون ہے منع کرے گا؟ کوئی نہیں منع کر سکتا، کوئی منع کر ہی نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ منع کرے. لہٰذا اسے پسند بھی بہت کیا جاتا ہے اور کہیں پر اسے ایک طنز کا نشانہ بنا کر مومنین پر ٹونٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صرف نیاز کھانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. اگر کوئی صرف نیاز کھانے کے لیے بھی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج صرف نیاز کھائے گا، کل 10 منٹ پہلے آ جائے گا، پھر اور تھوڑا پہلے آ جائے گا، پھر ایک دن آئے گا کہ نیاز اور تبرک، جیسا کہ ایک مقام پر یہ واقعہ پیش آیا، ہم خود اس کے مشاہدین میں سے تھے
کہ جس کا تعلق مسلک اہل بیت سے بھی نہیں تھا، اور وہ مجلس میں تو آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر وہ آئے گا تو کہیں اسے سوئیاں چبھیں گی اور کہیں کچھ ہوگا، کہیں کیا، وہ سن ہی نہیں پائے گا فضائل بات اہل بیت کے۔ اچھا ضروری نہیں کہ سارے ایک جیسے ہوں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ انتظار کرتا تھا باہر بارگاہ کے، اور جیسے آواز آ جاتی تھی، جیسے یہاں پر ایک آواز آتی ہے یا اللہ مومنین، تو اس طرح سے وہاں پر وہ آواز آئی یا اس کو پتہ چلا، انڈیکیشن اس کو مل گیا کہ بھائی اب نیاز بٹ رہی ہے، اور فوراً اندر آ گیا۔ تو کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ کیا کریں، منع کر دیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، منع نہیں کرو۔ کہا یہ ہے تو یوں ایسا ہے بھائی، یہ دوسرے، تو کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ تبرک میں اتنی طاقت ہے کہ اسے کھینچ کر ہدایت کے رستے پر لے آئے؟ تو اگر تمہیں اس بات میں عقیدہ ہے تو اسے کھانے دو۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا کی بات ہی کسی کو راہ ہدایت پر لائے۔ حسین کے نام پر کھلایا جانے والا رزق اور دانہ، اس میں بھی خدا تعالیٰ اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کہ کسی کو ہدایت ملے۔ اور یہ ہوا کہ پھر اس نے اپنا وہ مسلک جو ایک ایکسٹریم کا تھا اس کو چھوڑ کر راہ حق کو اختیار کیا، اور پھر اس نے خود اپنے زبان سے یہ اقرار کیا کہ جو تاثیر اس دانے کی اور اس رزق کی تھی، وہ میرے خاندان والے بھی مجھے دوبارہ اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو اب ہو ہی نہیں پا رہا۔ اور یہ ساری کی ساری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے انسان وہ مہمان نوازی سے جن کا تعارف کیا گیا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص تھے تاریخ انسانیت میں کہ جن کی چہرے پر داڑھی میں سفید بال آئے۔ آپ سے پہلے جو آنے والے انسان تھے ان کے چہرے پر سفید بال نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے چہرے پر سفید بال آنا شروع ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے پروردگار یہ کیا ہے؟ اور جواب آیا کہ یہ جو سفید بال تمہاری داڑھی میں، تمہاری ریش میں آئے ہیں، یہ دنیا میں وقار ہے، آخرت میں نور ہے۔ کہ انسان کے چہرے پر اور داڑھی میں آنے والے سفید بال وقار ہے دنیا کا، نور ہے آخرت کا۔ بات کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اس لیے کہ وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو سنت ابراہیمی، اور بات بیان کافی باقی ہے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ بشرط توفیق و حیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان احسن الحدیث قرآن العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ صلی علی وآل اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمت، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها، وہ خدا کہ جو اپنے بندوں پر وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالا کرتا، وہ عفا عن السیئات، اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا وعلی کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا، نشهد ان لا الہ الا اللہ هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين، بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الأمم اولیاء النعم معدن الرحمت، اوصیکم عباد اللہ بالتوبۃ عما سلف من ذنوبکم۔ اے بندگان خدا، میں آپ تمام کو سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام کو توبہ کی دعوت دیتا ہوں اپنے گزشتہ گناہوں کے حوالے سے، والانابۃ عن الاوزار التي اثقلت ظہورکم فانہ تعالی کریم بکم رؤوف علیکم، وصلی اللہ علی نبینا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم
محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد وعلى سیدتنا مولاتنا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلى الامامین الہمامین الحسن والحسین وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه به رزق الوراء وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد